قومی ایئر لائن پی آئی اے کی قیمت 85 ارب روپے مگر بولی صرف 10 ارب روپے۔ پی آئی اے کی نجکاری کے لیے اتنی کم بولی کیوں لگی؟ نجکاری کے بعد پی آئی اے کے ملازمین اور اثاثوں کا کیا بنے گا؟ حکومت کو پی آئی اے کی نجکاری سے کیا حاصل ہوگا؟ قومی ایئر لائن کو ٹھیک کرنے کے بجائے فروخت کیوں کیا جا رہا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آگاہی 313۔ خسارے میں ڈوبی پاکستان کی قومی ایئر لائن پی آئی اے کی نجکاری کے سلسلے میں گزشتہ روز ایک نجی کمپنی کی طرف سے 10 ارب روپے میں اسے خریدنے کی پیشکش کی گئی ہے۔ جمعرات کو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے 60% حصص کی فروخت کے لیے بولی کھولی گئی۔ حکومت کو محض ایک پارٹی بلیو ورلڈ سٹی کنسورشیم کی جانب سے بولی وصول ہوئی ہے۔ ریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کمپنی جو بلیو ورلڈ سٹی کے نام سے مشہور ہے، اس نے 85 ارب روپے کی کم از کم متوقع قیمت ریفرنس پرائس کے مقابلے میں صرف 10 ارب روپے کی بولی جمع کرائی، یعنی اس کا تقریباً 12% حصہ۔ بلیو ورلڈ سٹی کی جانب سے پی آئی اے کے خریدنے کے لیے 10 ارب کی بولی کا جائزہ پاکستان کی وفاقی کابینہ لے گی، یعنی یہ فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے کہ آیا اس بولی کا منظور یا مسترد کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کابینہ کے لیے یہ بولی بڑے ہی مشکل مرحلہ ہوگا، کیونکہ جہاں ایک طرف 85 ارب روپے اس کی قیمت اور محض اس کا 12% بھی نہیں، یعنی 10 ارب روپے کے عوض میں اس کے پی آئی اے کے 60% حصہ فروغ دینا کوئی آسان فیصلہ نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ہم سب کو چھوڑ کر آج صرف پی آئی اے کے حوالے سے جو سوالات ہیں ان کا جائزہ لیں گے۔ نجکاری کمیشن نے ابتدائی طور پر 6 بولی دہندگان کو اہل قرار دیا تھا، تاہم ان میں سے 5 اس عمل سے دور رہے، یعنی باہر ہو گئے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حکومت نے ایئر بلیو لمیٹڈ، عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ، ایئر عربیہ کی فلائی جناح، وائی وے ہولڈنگز پرائیویٹ اور پاک انتھونل پرائیویٹ اور بلیو ورلڈ سٹی کو قومی ایئر لائن میں اکثریتی حصص کے لیے شارٹ لسٹ کیا تھا۔ بولی میں شامل نہ ہونے والے تین جو گروپس کے عہدیداروں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا، اور خاص کر کے رائٹر سے بتایا کہ انہیں مستقبل میں حکومت کے اس معاہدے پر پورا اترنے کی صلاحیت کے بارے میں خدشات ہیں۔ ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے سربراہ محمد سہیل نے کہا ہے کہ ریفرنس پرائس اور پیشکش میں اتنے فرق کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو پی آئی اے کی نجکاری سے متعلق اپنی حکمت عملی کو تبدیل کرنا ہوگا، اور اس خیال رہے کہ پی آئی اے ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے جس کے سرمایہ کا تقریباً 96% حصہ حکومت کے پاس ہے۔ پی آئی اے مسلسل کئی برسوں سے خسارے کا شکار ہے، اور اس کا شمار حکومتی سرپرستی میں چلنے والے ان اداروں میں ہوتا ہے جو قومی خزانے کو سالانہ اربوں روپے کا نقصان پہنچاتے ہیں۔ گزشتہ ادوار میں انتظامی تبدیلیوں کے ذریعے بہتری لانے کی تمام تر کوششوں کے بعد پی آئی اے کی نجکاری کی یہ کوششیں کی گئی، مگر جو ابھی تک ناکام ہوئی ہیں۔ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ پی آئی اے کی خسارے کی شرح کیا اور ریشو کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بولی منظور نہ ہوئی تو اپنی قومی ایئر لائن شروع کر دیں گے، یہ کہنا ہے اس بولی کے اس تقریب کے دوران بلیو ورلڈ سٹی کے جو سربراہ تھے سعد نذیر کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں، اگر وہ ہماری بولی قبول نہیں کرتے۔ رائٹرز کے مطابق انہوں نے یہ کہا کہ بولی بڑھانے کا کوئی بھی کاروباری جواز پیدا نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ کاروباری کابینہ ہماری پیشکش پر مشاورت کرے گی، اگر یہ منظور نہیں ہوتی اور ہماری پیشکش قبول نہیں کی جاتی تو ہم اپنی خود کو ایئر لائن شروع کر دیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے 85 ارب روپے کی متوقع جو قیمت درست نہیں، کیونکہ پی آئی اے شدید خسارے سے متاثر ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ آیا واقعی یہ اتنے پیسوں میں یا اتنی رقم میں یہ کوئی نئی ایئر لائن شروع کر سکتے ہیں؟ اس کا جائزہ میں آگے بتاؤں گا۔ سوال یہ ہے بڑا کہ پی آئی اے کی اتنی کم بولی کیوں لگی؟ ماہرین کے مطابق بلیو ورلڈ سٹی کی جانب سے دی جانے والی بولی ریفرنس پرائس سے بہت کم ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک ہی کمپنی نے اس میں حصہ لیا، یعنی مقابلے کا رجحان نہ ہونے کی وجہ سے ایک کمپنی نے جو بولی لگائی وہی یہ سامنے آئی۔ دوسری کمپنیوں کی جانب سے بولی میں حصہ لینے کی وجہ سے ایک تو کم وقت کا دیا جانا تھا، تو دوسری طرف پی آئی اے کے وہ 7,000 سے زائد ملازمین ہیں جن کو لینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ سب سے عجیب بات یہ ہے کہ کسی بھی غیر ملکی کمپنی نے اس میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ پی آئی اے کا ایک ہفتے کا جو ریونیو ہے وہ 10 ارب روپے بنتا ہے، تو اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو یہ بولی بہت کم ہے۔ دوسری جانب ایویشن امور کے ماہر افسر ملک کے مطابق یہ بولی بھی زیادہ ہے، کیونکہ پی آئی اے ایک ایسا ادارہ ہے جس پر حکومت کی جانب سے 650 ارب روپے کا قرضہ اپنے ذمے لینے کے باوجود ابھی بھی 200 ارب روپے کا قرضہ باقی ہے۔ پی آئی اے کے مالی خسارہ اتنا زیادہ ہے کہ کوئی بھی پرائیویٹ پارٹی اتنے بڑے خسارے والے ادارے کو لینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ پی آئی اے کے اثاثوں کی مجموعی مالیت 57 ارب روپے ہے، جبکہ اس کے ذمے واجبات کئی سو ارب روپے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی نجکاری ایک گمبھیر مسئلہ ہے۔
ماضی میں پی آئی اے کے شعبہ مارکیٹنگ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سربراہ رہنے والے ارشاد غنی نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ کوئی بھی اتنی بڑی رقم دے کر ایک ایسے اکاؤنٹ سے شروعات نہیں کرے گا جو پہلے ہی منفی میں چل رہا ہو، بلکہ اس کے بجائے وہ اتنے پیسوں میں نئی ایئر لائن بنا لے گا۔ بلو ورڈ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کو اس بولی سے یہ فائدہ ہوگا کہ ان کو نیا سیٹ اپ نہیں لگانا پڑے گا، کیونکہ یہ ریل اسٹیٹ کمپنی ہے اور نئے سرے سے ایئر لائن شروع اور اسے آپریشن کرتے ہوئے 2 سال کم از کم لگ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا جو بھی پی آئی اے کو خریدے گا وہ دراصل پیسے دے کر بخار لے رہا ہے۔ بلو ورڈ کے جو چیف ایگزیکٹو کے ایک انٹرویو کا حوالہ دیتے ہوئے ارشاد غنی نے بتایا کہ انہوں نے بلو ورڈ کے سربراہ سعد نذیر نے کہا تھا کہ وہ پی آئی اے کے تمام معاملات کی ذمہ داری لیں گے، لیکن دیکھا جائے تو وہ صرف 10 ارب روپے میں 200 ارب سے زیادہ کی ذمہ داری لینے کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ صرف پینشن ٹرسٹ فنڈ کی رقم 40 ارب روپے بنتی ہے، جو پی آئی اے نے اپنے روزمرہ کے خرچے پورے کرنے کے لیے استعمال کر لی۔ پی آئی اے پر فیول، پینشن فنڈ، پروویڈنٹ فنڈ کے علاوہ بے شمار ایسے جو اخراجات ہیں جو آئے روز وہ پورے کرنا ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ جو اتنے بھی فنڈز ہیں یہ بہت زیادہ ادھار بھی ہیں۔ ارشاد غنی نے مزید یہ کہا کہ تاہم وفاقی کابینہ کو اس بولی کو قبول نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آج کے دور میں 10 ارب روپے کچھ نہیں۔ سوال یہ ہے کہ ماضی میں بھی پی آئی اے کی نجکاری کی کوششیں ہوتی رہی، وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ ماضی میں پاکستان قومی ایئر لائن کی نجکاری کے اعلانات ہوئے، تاہم ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکا تھا۔ پاکستان کے سابق چیئرمین نجکاری کمیشن محمد زبیر نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ نجکاری کرنے کا ایک طریقہ کار ہے، جس میں پہلے تو پروفیشنل ورک کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ نجکاری کے تمام مراحل کو پیشہ ورانہ انداز میں طے کیا جائے۔ یہ بڑا چیلنجنگ کام ہوتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے تیسرے دور حکومت میں چیئرمین نجکاری کمیشن بنے تو اس کے بعد پی آئی اے کی نجکاری کے لیے تمام پروفیشنل مراحل کو طے کر لیا گیا تھا، لیکن سیاسی وجوہات کی بنا پر کام مکمل نہیں ہو سکا۔ ان کا کہنا تھا پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس عمل کی اس وقت شدید مخالفت کی گئی تھی اور میڈیا میں بھی اس کے خلاف ایک مہم چلائی گئی تھی۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ ماضی میں پی آئی اے کی نجکاری نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے گروہوں کے مفادات ہیں، جن میں سیاسی جماعتیں، پی آئی اے کی یونین اور حتیٰ کہ میڈیا بھی شامل رہا ہے۔ پی آئی اے کی نجکاری نہ ہونے میں عسکری مداخلت، عدالتی مداخلت اور سیاسی مداخلت تینوں کا عمل دخل رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ خسارے میں چلنے والی قومی ایئر لائن اس وقت ہمارے ملک کے لیے ایک وبال جان بنی ہوئی ہے، اور اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ اس کو لینے کو بھی کوئی تیار نہیں۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ اگر نجکاری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پی آئی اے کے ملازمین اور اثاثوں کا کیا بنے گا؟ پی آئی اے میں اس وقت 7200 مستقل ملازمین کام کرتے ہیں، یعنی 7200 ملازمین پی آئی اے میں مستقل کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے ملازمین بھی اس قومی ایئر لائن کا حصہ ہیں۔ نجکاری کمیشن سے پی آئی اے کے ملازمین اور اس کے اثاثوں کے بارے میں جب پوچھا گیا تو ان کے ترجمان نے میڈیا کو بتایا کہ اظہار دلچسپی کے مرحلے کے بعد اس حوالے سے غور کیا جائے گا اور یہ معاملہ زیر بحث آئے گا، جس میں اس بات پر غور کیا جائے گا کہ ان ملازمین کو ایئر لائن کا نیا خریدار کم از کم کتنے عرصے تک ملازمت پر رکھنے کا پابند ہوگا۔ ترجمان نے اثاثوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اثاثوں کو علیحدہ کرنے کے بعد کچھ تو ہولڈنگ کمپنی کے پاس چلے جائیں گے اور کچھ پی آئی اے کے ساتھ فروخت کر دیے جائیں گے۔ ان اثاثوں میں پی آئی اے کے دفاتر اور جائیدادیں بھی شامل ہیں۔ تاہم ذرائع کے مطابق پی آئی اے کی نجکاری کے بعد ملازمین کو 1 سے 3 سال تک ملازمت پر رکھنے کی تجویز زیر غور ہے، تاہم اس کے بعد انہیں ملازمت سے فارغ کیا جا سکتا ہے۔ ایئر لائن کے فائنانشل ایڈوائزر کی جانب سے 1 سال تک ملازمین کو نوکریوں پر رکھنے کی تجویز دی گئی تھی، جبکہ سابقہ نگراں حکومت کی جانب سے اس کی مدت 3 سال طے کی گئی تھی۔ اب دیکھتے ہیں اگر پی آئی اے کی نجکاری ہو جاتی ہے تو ان ملازمین کے حوالے سے نئی کمپنی کیا معاملہ کرتی ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ ان ملازمین کا ہی ہے، کیونکہ یہ ملازمین اس پی آئی اے کی نجکاری میں ہمیشہ رکاوٹ رہے اور ان کی طرف سے احتجاجی تحریکوں کی وجہ سے اور سیاسی مداخلت کی وجہ سے اور عدالتی مداخلت کی وجہ سے یہ پی آئی اے کی نجکاری نہیں ہو سکی تھی۔ سوال یہ ہے کہ حکومت کو پی آئی اے کی نجکاری سے کیا حاصل ہوگا؟ گزشتہ کئی سال سے پی آئی اے کی جانب سے پیش کی جانے والی سالانہ مالیاتی رپورٹس میں ایئر لائن کے خسارے میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پی آئی اے کی سالانہ رپورٹ 2022 کے مطابق اس برس ایئر لائن کا خسارہ 88 ارب روپے تھا۔ پی آئی اے کی جانب سے سال 2023 کے صرف پہلے 6 مہینوں کے مالیاتی نتائج کا اب تک اعلان کیا گیا اور اس کے مطابق ایئر لائن کا ابتدائی 6 مہینوں کا خسارہ 60 ارب روپے رہا۔ پی آئی اے میں خسارے کا سلسلہ 2004 میں شروع ہوا تھا اور اس کے بعد سے اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 1987 سے لے کر آج تک پی آئی اے نے صرف مالی سال 2006-07 میں منافع کمایا تھا، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی حکومت اس ادارے کو بہتر نہیں کر سکا۔ مالی امور کے ماہرین کے مطابق حکومت کو پی آئی اے کے نجکاری سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ قومی خزانے کو پہنچنے والے نقصان کا یہ جو سلسلہ ہے یہ تھم جائے گا، اور یہ جو ہمارا پیسہ بہت ساری رقم اس خسارے میں جا رہی ہے وہ رقم کہیں اور ہم استعمال کر سکیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پی آئی اے کی نجکاری سے جو بوجھ ہے تنخواہوں کا وہ کم ہو جائے گا اور حکومت کو سرمایہ کاروں کی جانب سے جو سرمایہ حاصل ہوگا جس کی ملک کو اس وقت اشد ضرورت ہے
اس کے ساتھ ساتھ جب کوئی نجی کمپنی اس کو آپریشن سنبھالے گی تو یقینی طور پر ایئر لائن کی کارکردگی بھی بہتر ہوگی۔ پی آئی اے کی نجکاری کے بعد اس میں سیاسی مداخلت بھی ختم ہوگی، جسے اکثر پی آئی اے کے زوال کی وجہ بتایا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھا جائے تو اگر یہ نجکاری ہو جاتی ہے تو اس میں حکومت کا اور ریاست کا اور ملک کا فائدہ تو ہے، البتہ چند ملازمین کا شاید اس میں نقصان ہو۔ سوال یہ ہے کہ نجکاری کے بعد اس کی کارکردگی پر کوئی اثر پڑے گا؟ ماہرین کے مطابق نجکاری کے پس پردہ مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی بھی ادارہ ان لوگوں کے پاس جائے جو اس کے کاروبار کو سمجھتا ہو۔ دوسرا یہ کہ قومی ایئر لائن اگر پی آئی اے کو کوئی ایئر لائن خریدتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے پی آئی اے کو چلائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ نجکاری کی صورت میں کم از کم حکومت پاکستان پر پڑنے والا مالی بوجھ ختم ہو جائے گا۔ حکومت کو یہ بھی امید ہے کہ نجکاری کے بعد پی آئی اے کے طیاروں میں اضافہ ہوگا اور اس کا انفراسٹرکچر اور آئی ٹی سسٹم بہتر ہوگا اور اس کے ملازمین کی تربیت کا بھی اچھا انتظام ہوگا۔ تو ناظرین، پی آئی اے جو قومی ایئر لائن کی نجکاری کی ایک سب سے بڑا آپشن تھا حکومت کا، اور چند ماہ پہلے حکومت نے اس حوالے سے اس کی فروغ کرنے کی منظوری دی تھی، یہ مارچ میں میرے خیال میں، اور اب اس کی پہلی بولی آئی ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ وفاقی کابینہ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے اور آیا اس کی نجکاری ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی۔ اور جہاں تک یہ جو میں نے کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھے ہیں اور ان کے جوابات دینے کی کوشش کی ہے کہ اس نجکاری سے کس کا نقصان ہوگا، کس کا فائدہ ہوگا، یہ سب آپ کے سامنے ہے، لیکن پی آئی اے کی نجکاری سے بہت سارے فوائد بھی ہیں اور تھوڑے نقصان ہیں۔ اگر یہ ہو جاتی ہے اور اس کی مناسب قیمت میں یہ نجکاری ہو جاتی ہے تو شاید حکومت پر ایک مالی بوجھ کم ہو جائے اور باقی ملک کا فائدہ ہو سکے۔